اس کے متولی سوا متقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں۔ ذکر اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو۔ فرماتے ہیں ولایت کی بنیاد نوافل پر نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کوئی نفل نہیں پڑھتا، صرف فرائض و واجبات سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے لیکن ایک گناہ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ متقی بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ سے بچنے میں اپنی پوری کوشش کرتے۔ کبھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ اور جو شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دن بھر تلاوت کرتا ہے، ہر سال حج و عمرہ کرتا ہے لیکن کبھی بدنظری سے باز نہیں آتا، گانا سنتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ باوجود حج و عمرہ اور باوجود تہجد کے یہ شخص فاسق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ ایسے لوگ میں جانتا ہوں نماز بھی فجر نہیں پڑھ رہے، عمرہ کر کے آئے فجر میں نہیں آ رہے، یہ کون ہے؟ عمرہ کرنا تو نفلی ہے، اگر کوئی کبھی زندگی بھر عمرہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عمرہ کر کے آئے اور فرض نماز میں غائب ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اپنا شوق پورا کر لیا عمرہ کر کے اور اللہ کا فرض چھوڑا ہوا ہے۔ ایک صاحب پچھلے دنوں آئے تو دن میں ملے، اس وقت بھی وہ جب آئے تھے تو نماز ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ان سے الیک سلیک ہوئی، بہت عرصے بعد آئے تھے، میں نے خیر خیریت پوچھی، کہاں رات دیر ہو جاتی ہے؟ صبح پھر میں آج کل روزے بھی رکھ رہا ہوں، نفلی روزے، تو صبح رات کو دیر سے سوتا ہوں تحری کر کے، اور صبح 9-10 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اپنی مرضی سے دین پر چل رہے ہیں، یہ کون سی مرضی ہے بھائی؟ کہتے ہیں مرضی تو دردی کی چلتی ہے، اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی، یعنی روزے رکھ رہے ہیں نفلی روزے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کو اپنی طرف سے جو ہے اس کا سمجھنا، اور اپنی طرف سمجھنا کہ میں اللہ کا اس طرح پیارا بن سکتا ہوں۔ اگر یہ آدمی بجائے روزہ رکھنے کے فجر جماعت سے پڑھے، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک شخص کا فرض اور تمام مسلمان 1.5-2 ارب مسلمان جو ہیں سب کے نوافل مل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ تمام خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا مال و دولت جتنوں کے پاس ہے سب اگر خیرات کر دیں تو زکوٰۃ کے 1 روپے کے برابر فضیلت نہیں رکھ سکتے۔ فرض کی فضیلت اپنی جگہ ہے، فرض کے چھوڑنے کا گناہ بھی تو اتنا ہی ہے، پڑھنے کا ثواب بھی اتنا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ حج و عمرہ بھی کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق پامال کرتے ہیں، حق دباتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے۔ جو گناہ کرتا ہے شریعت میں وہ فاسق ہے، اور فسق و ولایت جمع نہیں ہو سکتے۔ جو فسق و فجور کرتا ہے اور وہ ولایت اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جو فرض و واجب سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے لیکن ہر وقت باخدا رہتا ہے، کسی وقت گناہ نہیں کرتا، یہ متقی ہے، ولی اللہ ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جو ولی اللہ ہیں وہ نوافل ضرور پڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آدمی ولی اللہ ہوگا تو اس کو اور کوئی کام جب نہیں رہے گا، جب وہ موبائل میں وقت ضائع نہیں کرے گا، اول فول حرکتیں نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا؟ مغرب کے 2 سنت کے بعد 2 نفل اور 2 نفل اور پڑھے گا، اوابین پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ رات بھی 4-6 رکعت پڑھ کے سو جائے گا، پھر آنکھ کھلی 5 بجے پھر پڑھے گا۔ ظاہر سی بات ایسا ہو نہیں سکتا کہ ولی اللہ تہجد نہ پڑھے اور نوافل نہ پڑھے، لیکن یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے، کہ اگر کوئی نوافل نہ بھی پڑھے، اس کو شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے بھی اصلاحی خطبات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر نوافل نہ پڑھے، اس سے کوئی یعنی قانوناً کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن ظاہر پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو سنت مؤکدہ ہے اصل میں یہ بھی نوافل کے حکم میں، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے مؤکدہ اس لیے کیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھی۔ ابھی جیسے عصر کی سنتیں ہم اکثر نہیں پڑھتے کیونکہ غیر مؤکدہ ہے نا، اس کو نہیں پڑھنے کا ہی سوچا ہوا ہے، حالانکہ کبھی کبھی پڑھ بھی لینا چاہیے۔ آج اتوار کا دن تھا، پہلے سے آ جاتے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھتے تو اس کا ثواب ملتا نا۔ یہ بھی نفل کے حکم میں، کبھی پڑھنا بھی تو چاہیے، ہمیشہ چھوڑنے کے لیے ہم ہر آدمی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم نے آخر میں کتنے عرصے پہلے پڑھا تھا، یہ مہینے میں کتنے دن ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھنے کے لیے۔ جب تک مؤکدہ نہیں ہوگا پڑھتے نہیں۔ اس لیے امام صاحب نے جو سنتیں آپ نے ہمیشہ پڑھی ہیں اس کو مؤکدہ قرار دیا، جیسے مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ تو مؤکدہ جو ہے یہ ضروری کے حکم میں، غیر مؤکدہ نفل کے حکم میں ہے۔ لیکن اس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، رحم اللہ عمران
یا اللہ اس بندے پر آپ رحم فرمائیے، من صلی قبل العصر اربعن، جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے آپ اس پر اپنا رحم فرمائیے۔ جو نبی علیہ السلام کی دعا چاہتا ہے اس کو چاہیے 5-6 منٹ پہلے آئے اور کبھی کبھی تو پڑھ لے، ٹھیک ہے روزانہ نہ پڑھے، کبھی کبھی تو پڑھ لے۔ ہم نے تو سمجھا ہمیشہ چھوڑنے کے لیے عشاء کی بھی 4 سنت اکثر لوگ نہیں پڑھتے، عصر کی بھی 4 سنت نہیں پڑھتے، اور نوافل بھی بس جلدی جلدی جانا ہے تو بہت سے نوافل بھی نہیں پڑھ پاتے۔ لیکن اصول یہی ہے کہ اگر کوئی سنت غیر موقدہ یا نوافل نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، یہ کیونکہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا تو ثواب بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں دکان نہیں کھولی آج تو ہر آدمی کہتا ہے کوئی جیسے کوئی ہڑتال ہو گئی، مثلا آج نقصان ہو گیا، نقصان کیا ہوا؟ ابھی دکان خدا نخواستہ جل گئی، لٹ گئی، کیا کچھ بھی نہیں ہوا، آج آمدنی نہیں ہوئی تو نقصان ہو گیا، آمدنی نہیں ہوئی تو نقصان ہوگی، تو نفل نہیں پڑھی تو نقصان نہیں ہوا، یہ وقت بیکار گزرا۔ اگر ہم اس میں 2-4 نفل پڑھ لیتے تو ہم فائدہ کما سکتے تھے۔ تو دکان والے کا یہ کہنا کہ ہمیں نقصان ہو گیا اس وجہ سے ہے کہ فائدہ نہیں ہوا تو نقصان ہو گیا، کیونکہ دکان کا کرایہ تو دینا پڑے گا، بس جو اس میں عملہ رکھا ہوا اس کا بھی تنخواہ اس کی بھی دینی پڑے گی، تو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہوا تو نقصان ہو گیا۔ ایک صاحب نے مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے کہا، مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ میرے پاس وہ آتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس سال تو ہمارا بہت خسارے میں گیا ہمارا کاروبار۔ تو حضرت مجھے کیسے خسارے میں گیا، اتنے تمہارا کام چل رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ کیا نہیں حضرت آپ نہیں سمجھتے یہ کاروباری باتیں؟ کہا نہیں پھر ہمیں بتاؤ۔ پھر اس نے بتایا، جب مفتی صاحب نے اصرار کیا، مرید تھا، کہا کہ اصل میں ہم کاروباریوں کی اصطلاح یہ ہے کہ ہم ایک پہلے سے اندازہ لگاتے ہیں، اس سال میں ہماری پروڈکشن کتنی ہونی چاہیے، 1 کروڑ ہمیں نفع ہونا چاہیے۔ تو حضرت ہمارا نفع جو ہے 50 لاکھ کا ہوا ہے تقریباً، تو 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ نفع ہوا ہے 50 لاکھ کا ہوا ہے تو 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اس کو بھی نقصان کہتے ہیں۔ تو اگر ہم نے تہجد نہیں پڑھی تو ہم نے اپنا نقصان نہیں کیا، بتائی جو فائدہ ہم 1 گھنٹے میں 4 6 8 رکعت پڑھ کے کر سکتے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیا، روزانہ چھوڑ رہے ہیں، عصر کی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کون پڑھتا ہے؟ نمازی لوگ بھی نہیں پڑھتے۔ 1 پارہ تلاوت کون کرتا ہے؟ جب تک کوئی مرے نہیں اس وقت تک تلاوت کے لیے قرآن اٹھا کے دیکھتے نہیں ہم لوگ، جب کوئی مر جائے پھر لاؤ بھائی اس کا سپارے لاؤ، پھر وہاں پہ اور کوئی کام نہیں کرتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ روزانہ پڑھنے کے لیے یہ روزانہ 1 پارہ ہر آدمی پڑھے، ہر آدمی 1 پارہ پڑھے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ 5 پارہ روزانہ پڑھتے تھے۔ ابھی ہمارے مفتی ارشاد صاحب کا انتقال ہوا 5-6 سال پہلے، ان کے مرید نے بتایا کہ مفتی ارشاد صاحب 5 پارے روزانہ پڑھتے تھے اور قرآن سناتے تو بھولتے نہیں تھے، پتہ چلتا تھا قرآن کیسا یاد ہے، ایسا جیسے الحمد شریف یاد، جہاں سے چاہو سن لو۔ تو ایسے لوگ اس دور میں 5 پارے پڑھتے ہیں، ہم 1 پارہ نہیں پڑھتے، آدھا پارہ پڑھ لو، پاؤ پارہ پڑھ لو، 4 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ ٹائم ہی نہیں ملتا، موبائل کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کے لیے، کاروبار، ہر چیز کے لیے، بیوی بچوں کو وقت دینے کا ہے، لیکن نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت، ذکر اور نوافل کے لیے وقت نہیں۔ اس میں فوراً شیطان یاد دلاتا ہے کہ ہم 2 سنت پڑھ لی نا، جلدی جاؤ جا کے یہ کام کرنا ہے۔ یہ شیطان ہے، اسے کہا بھی مجھے یہاں پہ 10 منٹ اور رہنا ہے تاکہ میں 4 نفل اور آرام سے پڑھوں، اور اس کے بعد پھر دعا مانگ کے آدمی اللہ سے بھی تو مانگے، ساری تدبیریں کر رہا ہے، یہ ہو جائے، تدبیریں ہیں، اللہ سے مانگنا، تعلق مع اللہ بڑھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اوپر سے دیتے ہیں اسی میں برکت عطا فرماتے ہیں، کم وقت میں وافر رزق عطا فرما کے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں، دل بھی خوش، گھر میں بھی سکون، لڑائی جھگڑا نہیں، یہ ساری چیزیں، ورنہ گھر میں لڑائی جھگڑا سکون نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ آپ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھیں، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں اصلاحی خطبات میں کہ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت پیسہ اتنا ہے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ واقعی ایسے لوگ ہیں، کہاں ہے، کسی کا جو ہے وہاں سوئٹزرلینڈ میں ہے، اس کے بینک میں ہے، کہیں ہے، اتنا پتہ نہیں پیسہ ہے کتنا، لیکن سکون اتنا بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی آ کے کہہ رہا ہے سکون اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی دور کا تعلق نہ ہوتا تو خودکشی کر کے مر جاتا، لیکن کیونکہ علماء سے تعلق ہے وہ آدمی جانتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اس لیے خودکشی نہیں کر رہا ہے۔ تو دل کا چین اگر پیسوں سے مل سکتا تو اس کو کیوں نہیں ملا؟ پھر اس کو کیوں نہیں ملا؟ حضرت ہردوئی کے پاس خاتون آئی، بڑی بھی پردے سے باتیں کر رہی، 500 گز نہیں 5000 گز ہمارے پاس زمین ہے، 5000 گز رہتے تو چلو 200-400 گز میں،
لیکن سکون نہیں ہے. گھر میں ایک تولہ نہیں, پتہ نہیں کتنے تولے سونے کے رکھے ہیں, سکون نہیں ہے. حضرت نے فرمایا سکون اس سے نہیں آتا. سب سے کہو نمازیں پڑھیں, تقوی اختیار کریں, تو سکون اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتے ہیں. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ ذات ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کرتی ہے. یہ زمین سے کما کے سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا, ورنہ کافر سب سے پہلے خرید لیتا سکون کو. لہذا سکون اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے دلوں میں نازل کرتے ہیں. پھر اتنا نازل کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی سکون حاصل کرتے ہیں, اتنا وہ پرسکون ہوتے ہیں. جیسے فریج خود تو ٹھنڈا ہوتا ہے, اس میں جو پانی رکھیں کھانا رکھیں وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ والے اتنے پرسکون ہوتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھے وہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. لیکن ہمت کرنے سے ہوتا ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ, آج اتوار تھا, میں ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں روزانہ پھر بھی 2 صفوں کے قریب ہوتا ہے. اتوار کو 1.5 صف ہو جاتی. آدھی صف جو تھوڑے نمازی بھی ہیں وہ بھی اتوار کو سوتے رہتے ہیں, جو فجر پڑھتے بھی عام دنوں میں وہ بھی اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور اکثر جو مغرب آپ دیکھیں گے 34 صف تک لوگ ہوں گے, اور فجر میں 1.5 صف, تو یہ 2.5 صف کہاں رہتی, یہ سو رہی ہوتی, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کو ناراض کر کے سو رہا ہے, بتائیے اس کے دل پہ سکون اترے گا, اس کے رزق میں برکت ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرمائی. فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق, صبح کا سونا یعنی نماز چھوڑ کے رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اب پھرتے رہو ادھر ادھر, پھرتے ہی رہو گے, سکون نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے گنتی زیادہ ہو جائے, گنتی زیادہ ہونا اور ہے, برکت کا نازل ہونا اور ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر و برکتیں بھی عطا فرمائے. فرائض و واجبات کا اہتمام اور ذکر و تلاوت کا اہتمام اور سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمد